بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ پاک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور و نزول ہوتا ہے، ولادت نہیں۔ آئیے ہم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ سورہ التغابن آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نور سے مراد قیامت تک ہم ائمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ بخدا ہم ہی وہ نور ہیں جن کو نازل کیا گیا، اور ہم ہی آسمانوں اور زمین میں اللہ کا نور ہیں۔ تفسیر قمی صفحہ 583، تفسیر برہان صفحہ 1120، بہار الانوار جلد 7 صفحہ 944، اور جواہر الاسرار فی مناقب ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ 130۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو وہی لباس پہنایا جو لباس لوگ پہنتے ہیں۔ پاک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ظاہری طور پر بشری ہے۔ مناقب اہل بیت جلد اول صفحہ 94 پر لکھا ہوا ہے، صفحہ 94، مناقب اہل بیت جلد اول، کہ پاک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر بشری ہے اور باطن اللہ کی طرف منسوب ہے اور مربوط ہے۔ لوگوں کے درمیان لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ یہ مناقب اہل بیت جلد اول صفحہ 94 پر لکھا ہوا ہے۔ پھر آ جائیں قرآن کی آیت سورہ زمر آیت نمبر 69، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین کا رب زمین کا امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور فرمایا کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے تو اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اندھیرا جاتا رہے گا۔ اب آگے آ جائیں سورہ یاسین۔ ما سوا اس کے نہیں کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82۔ اس کے فرمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ خدا تعالیٰ نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور عظمت سے نازل کیا ہے، اپنے نور عظمت سے، نور اللہ کی عظمت والے نور سے نازل کیا ہے، اور اپنے امور مملکت کی سرپرستی ان کے سپرد کی ہے۔ وہ خدا کے پوشیدہ راز، پروردگار کے مقرب اولیاء، اور اس کے ایسے امر ہیں جو کاف اور نون کے درمیان ظاہر ہوئے، بلکہ خود کاف و نون ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں، اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مناقب اہل بیت جو کہ القطرہ کا اردو ترجمہ ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 232، اور مشارق الانوار الیقین میں صفحہ 114۔ اب آ جائیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور فرشتوں نے دیکھا تو اس وقت کیا ہوا۔ یہ بھی مناقب اہل بیت القطرہ کا اردو ترجمہ ہے، صفحہ 107 پر لکھا ہے جلد اول میں، کہ جب فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھا تو کہنے لگے یہ کس کا نور ہے جو ہمارے پروردگار کے نور کی مانند ہے۔ یہ کس کا نور ہے جو ہمارے پروردگار کے نور کی مانند ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور اب آ جائیں جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نور عظمت ظاہر ہوا تو اس وقت کیا ہوا، اور وہ فرمان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی القطرہ کی کتاب سے، جو عربی کتاب سے، جلد 2 صفحہ 257 پر، اور ریحان المعدہ صفحہ 51 پر۔ اللہ عز و جل نے پاک، یہ فرمان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ عز و جل نے پاک بی بی سیدہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا۔
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکا تو آسمان و زمین روشن ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی روشنی سے ملائکہ کی بصارت جواب دے گئی، یعنی دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ملائکہ سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے معبود و سردار، یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ میرے نور سے نور ہے، میں نے اسے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ یعنی اب تک یہ آپ کو جو قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کی ہیں اب تک، یہ اس سے آپ کو صاف طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نور عظمت ہے جس سے یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں پاک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم جو غایۃ المرام فی ضرورت الامام اور کشف المعارف صفحہ 71 پر لکھا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح صادر ہوتا ہے جس طرح سورج سے اس کی شعائیں صادر ہوتی ہیں، سورج سے اس کی شعائیں صادر ہوتی ہیں، یہ اللہ کے نور سے اس طرح ان کا نور صادر ہوتا ہے۔ اور پھر آ جائے اس پہ کہ جو لوگ ان کو نور نہیں مان رہے اور ان کو خطوط بشری میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یعنی ولادت کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کر تقصیر ڈھونڈتے ہیں معصومین کی، نعوذ باللہ، ان کے لیے فرمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ مولا فرماتے ہیں ہم کو خدائی سے نیچے رکھو، خطوط بشری کو ہم سے دفع کرو کہ ہم تمہاری طرح کے خطوط بشریت سے دور ہیں جی، خطوط بشری کو ہم سے دفع کرو کہ ہم تمہاری طرح کے خطوط بشریت سے دور ہیں، یعنی ولادت، یہ تولیدی عمل سے، ان سب یہ بشری تقاضوں سے دور ہیں۔ ہم کو خدائی سے نیچے رکھو، خطوط بشری کو ہم سے دفع کرو کہ ہم تمہاری طرح کے خطوط بشریت سے دور ہیں اور جو کچھ تم پر گزرتا ہے اس سے دور ہیں۔ ہم اس سے پاک و منزہ ہیں کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے ہم اس سے پاک و منزہ ہیں، اور پھر ہمارے حق میں جو تمہارا دل چاہے کہو، تم ہرگز ہمارے منتہا کمال اور فضائل کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سمندر خشک نہیں ہو سکتا اور سر غیب پہچانا نہیں جا سکتا اور کلمت اللہ کی توصیف نہیں ہو سکتی۔ یہ مقدمہ کوكب دری کتاب کا ہے، مقدمہ لکھا ہوا ہے صفحہ 39 اور 40 پہ۔ یعنی آپ واضح طور پہ فرمان دیکھ رہے ہیں معصوم کا کہ پہلے تو نور ثابت کر دیا آپ کو اوپر آیات سے اور احادیث سے، اب یہ فرمان امام علی کا ہے کہ خطوط بشری کو ہم سے دفع کرو، یہ جو ولادت اور تولیدی عمل، یہ ہم ان سے پاک و منزہ ہیں، مبرہ، یہ کوئی ان پہ یہ عمل لاگو نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ دشمن اہل بیت میں اتنا آگے جا چکے ہیں دشمنی میں کہ ان کی تقصیر ڈھونڈتے ہیں اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے، جبکہ یہ واضح طور پہ احادیث اور معصومین کے فرامین اور قرآن کی آیات ہیں کہ یہ نور ہیں۔ فرمان عام معصومین ہے جو مشارق الانوار الیقین عربی کی صفحہ 69 پر لکھا ہوا ہے اور مناقب اہل بیت اردو کی جلد اول صفحہ 226 پر لکھا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اسرار الہی ہیں جو بشری بدنوں میں رکھ دیے گئے، ہماری عظمت کو بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے راز ہیں جو بشری بدنوں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہماری عظمت کو بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ پھر آگے آئے فرمان ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مشارق الانوار الیقین میں جو اردو کی صفحہ 76 پر مولا فرماتے ہیں ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں اور اللہ کا بولتا ہوا کلمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اب فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص پر اللہ نے احسان فرمایا ہو اسے میری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ولایت عطا کی ہو، گویا کہ اللہ نے تمام خوبیاں اس کے لیے جمع کر دی ہیں۔ یعنی جس کو معصوم کی معرفت عطا ہو گئی، ولایت عطا ہو گئی، اس کو اللہ نے اس کے اندر تمام خوبیاں اس کے اندر جمع کر دی ہیں۔ یہ مناقب اہل بیت میں ہے، جلد اول صفحہ 7 پر اور بشارت المصطفیٰ صفحہ 176 پر۔ فرمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اب تک میں کسی طرح کی بھی کوئی گفتگو، فرمان معصوم، حدیث معصومین اور قرآن کی آیت کے بالکل ایک بھی اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ایڈ ہو رہا، یہ اپنی رائے اور قیاس سے بات نہیں ہو رہی،
یہ اندازہ لگائیں یہ اللہ اور فرمان معصومین ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اور احادیث ہیں معصومین کی، یہ وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اے سلمان، ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ہماری حقیقی معرفت نہ رکھتا ہو اور ہماری فضیلت کا انکار کرتا ہو. یعنی اندازہ لگائیں جو تکثیر کر رہے ہیں مولا کی اور مولا کے فرامین کے اور آیات کے خلاف جا رہے ہیں، وہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو ہماری حقیقی معرفت نہیں رکھتا اور ہماری فضیلت کا انکار کرتا ہے. یہ مناقب اہل بیت میں جو کہ القطرہ کا اردو ترجمہ ہے، اس کے حصہ اول اور صفحہ 209 پر لکھا ہوا ہے، اور دوسری کتاب ہے ارشاد القلوب، اس کے جلد 2 صفحہ 416 پر لکھا ہے. اب مولا کا فرمان ہے کہ جس شخص نے حق کی مخالفت کر کے باطل کو گلے لگایا ہے، اس کی مخالفت کرو اور اسے اس چیز کے حوالے کر دو جس کو اس نے اپنے نفس کے لیے پسند کیا ہے. یہ غرر الحکم اقوال علی علیہ الصلوۃ والسلام جلد 1 صفحہ 110 پر. پھر آگے ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، سورہ المائدہ کی آیت ہے 47، اور جو لوگ اس کے مطابق حکم نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا پس وہ لوگ فاسق ہیں. یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں مانتے یا عمل نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہو جس کو، اس کے وہ لوگ جو لوگ اس کے مطابق حکم نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے پس وہ لوگ فاسق ہیں. اور پھر آگے آیت 48 ہے کہ آپ ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مطابق فیصلہ کرو جو میں نے نازل کیا اس کے مطابق. یہ ان کی اپنی خواہشات کا اتباع جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں ہے، اس سے الگ ہو جاؤ. جو ان کی خواہشات کے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ. یہ اب تک تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نور ہے میں نے نازل کیے ہیں. احادیث یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نور ہیں، یہ نازل ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نور ہیں. تو پھر تولیدی عمل کہاں سے ہو گئے؟ ولادت کے لفظ استعمال کرنے میں کیا آپ لوگوں کو کیا انعام ملتا ہے جبکہ واضح طور پہ کہ معصوم کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ القصص میں آیت نمبر 50 میں، وہ گمراہ ہوا جس نے اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے راز کو امام میں رکھ دیا اور اس کی زبان پر خود اللہ بولتا ہے، پس امام معصوم ہے مگر لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ مشارق الانوار الیقین میں صفحہ 143 اور 144 پہ لکھا ہوا ہے. اب اس ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے اپنی پوری گفتگو میں کوئی اپنی رائے آپ سے شیئر نہیں کی. اللہ کی آیات اور معصومین کے احادیث شیئر کی ہیں. ہم نے کوئی بات ایسی نہیں جو ہم نے اپنی رائے سے شیئر کی ہو. یہ صرف قرآن و حدیث شیئر کی ہے، اور اس تمام سے ثابت ہوتا ہے کہ پاک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور ولادت نہیں. نعوذ باللہ، ولادت کا تو لفظ اتنا سخت آپ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کہ یہ، جب کہ آپ کو واضح طور پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نازل ہیں. قرآن کا نزول مانتے ہیں، ناطق قرآن کا نزول نہیں مانتے. افسوس ہے. اللہ کا حلال قیامت تک حلال ہے اور حرام قیامت تک حرام ہے. اب ممبروں پر جو تم چاہے اپنی رائے سے کہو، کیونکہ اپنی رائے کو قرآن و حدیث کے مقابلے پر لانے کے جرم میں روز محشر تم سے سوال ہوگا کہ یہ جان لو کہ دین میں رائے شرک ہے. فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ادنا شرک یہ ہے کہ آدمی کوئی نئی رائے ایجاد کرے اور پھر اس پر اپنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھے. یہ ملا یحضر الفقی میں لکھا ہوا ہے جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 352 ہے، اور حدیث نمبر 4955 اور 4956 ہے. ادنا شرک یہ ہے کہ آدمی کوئی نئی رائے ایجاد کرے، قیاس کرے، اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھوڑ دے اور قیاس کرے اور رائے ایجاد کرے اور پھر اس پر اپنی دوستی اور دشمنی بھی رکھے. یعنی اندازہ لگائیں کتنی واضح آپ کے سامنے مولا کے فرامین ہے.
پھر فرمانے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اے جابر، جب تمہارے پاس ہمارے فضائل و کمالات کے متعلق کوئی حدیث پہنچے اور تمہارا دل اس کو نرمی سے مان لے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر نہ مانے تو اس کے علم کو ہمارے سپرد کرو، اور ایسا نہ کہو کہ یہ حدیث کیوں کر اور کیسے ہو سکتی ہے، ایسا کہنا بخدا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جواہر الاسرار فی مناقب ائمہ الاطہار علیہ الصلوۃ والسلام، صفحہ نمبر 35۔ اور پھر فرمان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اپنا خدا بنا ڈالا۔ اگر وہ علماء اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تو لوگ ہرگز اس کو قبول نہ کرتے، بلکہ ان علماء نے خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ لوگوں نے اس کو مان کر لاشعوری طور پر اللہ کی بجائے ان کی اطاعت کر کے ان کی عبادت کی۔ یعنی حد ہے کہ ان علماء نے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فرمان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتاب کا نام الکافی، شیخ یعقوب کلینی کی الکافی، جلد 2 صفحہ 398، اور کتاب دوسری کتاب میزان الحکمت، جلد 1 صفحہ 19۔ اور آخر میں جو یہ سب جان کر بھی نہیں مانیں گے ان کے لیے فرمان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جہالت آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان دلوں کو اندھا بنا دیتی ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔ کیوں کر ہدایت پائے گا وہ جس نے سمجھا نہیں، اور کیوں کر سمجھے گا وہ جس نے غور نہیں کیا۔ یہ اصول کافی میں کتاب حجت باب نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 7 ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لوگوں کے سامنے یہ کیا ذکر میں کروں، لوگوں کے سامنے یہ کیا ذکر میں کروں، اندھے مزاج کے ہیں یہ جان بوجھ کر۔ اس فرمان کی مد میں یہ شعر ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جہالت آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان دلوں کو اندھا بنا دیتی ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔ کیوں کر ہدایت پائے گا وہ جس نے سمجھا نہیں، اور کیوں کر سمجھے گا وہ جس نے غور نہیں کیا۔ اصول کافی کتاب حجت باب 7 حدیث 7۔ میری دعا ہے کہ یہ ناقص عقلیں ایک دن کامل ہوں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا کہ اصول کافی میں الشافی، جو اردو ترجمہ الکافی کا، جلد 1 صفحہ 60 پر فرمان ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب ہمارا قائم علیہ الصلوۃ والسلام خروج کرے گا تو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ لوگوں کے سروں پر رکھے گا، جس سے ان کی عقلیں درست اور افہام کامل ہوں گے۔ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ و مولا، اس وقت آپ کی عقلیں کامل ہوں گی، ہم سب کی عقلیں ناقص عقلیں کامل ہوں گی۔ تب سمجھ آئے گا کہ یہ پاک معصومین کا رتبہ و منزلت کیا ہے۔ اللہ بھی منتظر ہے جرار تیرے ساتھ، اللہ بھی منتظر ہے جرار تیرے ساتھ، آئے گا ایک دن وہ جس کا ہے انتظار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کا آپ وسیلہ ضرور بنیں، اور جتنا ممکن ہو ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔